السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ ممبر نور پہ رونق افروز جماعت اہل سنت کے باوقار علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ کرام، مداحان مصطفیٰ، نقیب اجلاس، حاضرین بزم، پہلی بار آپ کے اس گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جن صاحب نے میری دعوت دی ان کو میں جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یہاں آئے تب مجھے معلوم پڑا کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے اور یہ سبھاسد ہیں یہاں کے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی معلومات کی روشنی میں کچھ مفید اور کارآمد باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے اپنے دماغ کے سارے دروازے کھول کے رکھیں۔ میں دراصل کوئی روایتی مقرر نہیں اور مقتضائے حال کے مطابق جو ضرورت ہوتی ہے میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ جیسا مریض ہوتا ہے ویسا علاج کرنے کی میری عادت ہے۔ اگر ٹیبلٹ سے کام چل جاتا ہے تو ٹیبلٹ اور کیپسول دیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو انجیکشن لگاتے ہیں، اور اگر زیادہ مرض خطرناک ہے تو بائی پاس سرجری بھی کرتے ہیں۔ تو فزیشین بھی ہم ہیں اور سرجن بھی ہم ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11ویں شریف کا چاند نکل آیا ہے، تو گائے کو پریشان ہو رہا ہے یار، اس کو تھوڑا دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنا میری عادت ہے اور میں کسی کو ٹارچر نہیں کرتا ہوں۔ کھلے ذہن کے ساتھ ان سبھی احباب کو دعوت ہے جو کسی بھی کنتو پرنتو کے شکار ہیں، گفتگو سنیے، اگر لگے کہ میری دلیل میں دم ہے تو تسلیم کر لیجیے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، ہزار بار بشو یم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست،
میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ پڑھی ہے۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے، اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بھلے ہی کافر برا مانے۔ اللہ اکبر، جل تو جلال تو آئی بلا گٹال مان تو۔ توجہ دیجئے اس طرف۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے؟ میرے اللہ نے تقریباً 10 سے 12 نبیوں کا میلاد قرآن میں پڑھا ہے۔ میلاد نبی، ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، ہم ان کا میلاد پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے میلاد پڑھنے والی ذات کا نام اللہ پاک ہے۔ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، سنت رب ادا کر رہے ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو پہلے ان کا میلاد پڑھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اسی کا نام تو میلاد ہے۔ میلاد کا ذکر کرنا، پیدائش کا چرچا کرنا، پیدائش کا تذکرہ کرنا، یہی میلاد کہلاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں میلاد عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، جنم، برتھ، اور میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش۔ بالکل کلین۔ یار یہ پنکھا بند کرنی ہے، یہ کیڑے منہ میں تشریف لے جائیں گے، یا اس کو چلا دیں؟ ہاں۔ بارش کے موسم کی گرمی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اپریل مئی جون تو خامخواہ اکبر نے کہہ دیا تھا چھالے پڑ جائیں اگر کوئی دم کر دے اپریل مئی جون کا نام لے کر کے۔ گرمی یہ زیادہ خطرناک ہوتی جب دھان تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میلاد پڑھا آدم کا، پیدا کیا نہیں ابھی آدم کو، فرشتوں کی میٹنگ بلا کر کے اللہ نے ان سے مشورہ کیا۔ حالانکہ رب مشورہ کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ضرورت سے پاک ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بلا کے ان سے کہا فرشتوں دنیا میں زمین میں اپنا اسسٹنٹ پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتا، تمہاری رائے کیا ہے؟ پہلا پارہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے مشورہ فرمایا تو فرشتوں کا کہنا یہ تھا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ تو زمین میں ایسے کو اسسٹنٹ بنانے جا رہا ہے، جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا۔ مطلب ہمارے ابا ابھی پیدا بھی نہیں کیے گئے ہیں، لیکن ہماری جو خصوصیات رہی ہیں نا، یہ فرشتوں کو اس وقت پتا تھا کہ ہم کتنے بڑے بدماش لوگ ہیں۔ آج دیکھ لیے چاروں طرف تیز لٹھیاں چل رہی، مار پیٹ، دھوکم دھڑی، قتل، غارت گری، لوٹ پاٹ، یہی کر رہے ہیں نا سارے کے سارے لوگ۔ ابھی ہمارے باپ بھی نہیں پیدا کیے گئے، لیکن ہماری جو چھبی رہی ہے وہ فرشتوں کے پاس موجود تھی کہ یہ انسان ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تو ایسے کو اسسٹنٹ بنائے گا جو جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، خون بہائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے، تیرا چرچا کرنے کے لیے، تیری بندگی کرنے کے لیے ہم لوگ بہت کافی ہیں، مت بنا۔
یہ ان کا کہنا تھا فرشتوں کا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب نے کیا فرمایا؟ فرشتوں جو میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتا. پھر رب نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم کو اشیاء کا علم دیا، خصوصیات بتائیں، پھر ان تمامی چیزوں کو فرشتوں پہ پیش کیا. اور رب نے کہا فرشتوں اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ آدم خلیفہ نہیں بننا چاہیے، تم استحقاق زیادہ رکھتے ہو، تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں اور ان کی خاصیت کیا ہے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا اللہ جتنا مجھے تو نے بتایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں. جی مجھے جتنا تو نے بتایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں. تو رب نے کہا آدم سے، آدم ان ساری چیزوں کے نام ان سب کو بتا دے. تو حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے. یہ پورا بیان قرآن کے سورہ بقرہ پہلے پارے میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. میلاد کا تذکرہ کرنا، حضرت آدم ہمارے باپ کا میلاد اللہ پاک نے پڑھا. تو میلاد نبی منانا کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے. حضرت مریم نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ولیہ ہے، ایک نبی اور رسول کی ماں ہے، مگر اللہ نے ان کا بھی میلاد پڑھا. ان کی اماں نے منت مانی. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِلَى آخِرِهِ. حضرت عمران کی بیوی نے منت مانی، یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے جو پیدا ہوا تو میں اس کو تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی خدمت کے لیے. منت تو مان لی. تو مریم پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی. اب ان کو یہ تجسس ہوا میں نے تو منت مانی اللہ سے، اور لڑکی جو ہے لڑکا کی طرح ہوتی نہیں ہے، بیت المقدس میں رکھوں گی اسے. تو لڑکیوں کو کچھ دن ناپاکی کے دن آتے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں کیسے رہے گی؟ اس شش و پنج میں حضرت عمران کی بیوی تھی. رب میلاد پڑھ رہا مریم کا. حکم دیا گیا تم نے جو منت مانی ہے اسے تم پورا کرو. تو یہ بات آئی کہ بھئی مریم کو پالے گا کون؟ اس وقت حضرت زکریا بھی تھے اور دوسرے نبی تھے. تو کسی نے کہا ہم پالیں گے، کسی نے کہا ہم پالیں گے. نبیوں میں مخاصمہ ہو گیا مریم کو پالنے کے لیے. تو یہ طے پایا کہ گٹی ڈالو، ہاں گٹی ڈالو، جس کے حصے میں مریم جائیں گی وہ پالے گا. یہ سب بیان قرآن میں ہے. یہ دھیان رکھنا، میں بریلی شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں. گٹی ڈالی گئی تو حضرت مریم حضرت زکریا کے حصے میں آئی. یہ رشتے میں خالو لگتے تھے حضرت زکریا. لے گئے محراب، مریم کو محراب بیت المقدس میں رکھ دیا. اللہ کا کرم دیکھیے، حضرت مریم اس حجرے میں رکھی گئی ہیں. جب زکریا پیغمبر جاتے کچھ کھانا پینا لے کر کے محراب مریم میں، تو اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند اللہ. جب زکریا روٹی پانی کھانا وانا لے کے محراب مریم میں جاتے تو وہاں دیکھتے بغیر موسم کا پھل، انگور، سنترا، کیلا، چیکو، سیب سب موجود ہے. تو انہوں نے کہا مریم کھانا پانی تو میں لاتا ہوں پر یہ کدھر سے آتا ہے؟ لیکن اس وقت بھی مریم کا شعور اتنا بالغ تھا. کیا کہتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ. زکریا یہ انفارمیشن جو آپ کو میں دینے جا رہی ہوں نا، سن لو، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس رزق آتا ہے. مریم کا میلاد اللہ پڑھ رہا ہے. یہ پوری تفصیل قرآن میں موجود. سورہ مریم اٹھاؤ، سورہ آل عمران اٹھاؤ، تشریحات موجود ہے. اللہ میلاد پڑھتا ہے. حضرت مریم پروان چڑھتی نہیں. حضرت زکریا پیغمبر کو اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، تقریباً بوڑھے ہو چلے تھے. تو دل میں یہ خیال آیا کہ اگر مریم کو اللہ پاک بے موسم کا پھل دیتا ہے
اور جبکہ پورے اس شہر بیت المقدس میں کوئی اس موقع کا پھل نہیں پایا جاتا ہے، تو میں بھلے بڈھا ہو گئے ہوں تو کیا ہوا، اگر میں بھی اللہ سے دعا مانگوں تو میرا رب مجھے اس بڑھاپے میں اولاد دے دے گا۔ تو ان نے کیا کیا، ہنالک دعا زکریا ربا، اسی محراب مریم میں حضرت زکریا کھڑے کھڑے وہیں سے دعا مانگتے، یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ اس سے پتا چلا کہ نیک لوگوں کے پاس دعائیں مانگنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ ولیوں کے مزار پہ جا کے دعا مانگنا، یہ مزار پہ جاتے نا، حضرت زکریا حضرت مریم کے محراب میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، حالانکہ پورا بیت المقدس موجود تھا، کہیں بھی دعا مانگ سکتے نا، مگر اللہ کیا کہتا، ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ جہاں پر مریم کو اللہ بے موسم کا پھل دیتا تھا، تو اللہ کریم کے اس پیغمبر نے دعا مانگی، اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد دے دے اور مجھے اولاد چاہیے۔ تو اللہ نے ان کے بیٹے کی بشارت دی اور ان کا خطبہ پروردگار نے میلاد پڑھا حضرت زکریا کے فرزند کا۔ حضرت موسیٰ کا پورا بیان قرآن میں موجود ہے، کیسے پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے تو کیا ہوا، فرعون نے کتنے بچے مار ڈالے، اس ڈر کے مارے کہ ہو سکتا ہے نجومیوں نے جو کہا ہے کہ ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے ہماری حکومت تباہ ہو جائے گی، تو اس نے ہر سال آدیش دے دیا کہ جتنے بچے پیدا ہونے والے ہو ہر گھر میں جاسوس لگا دیا فرعون نے، جو عورت حاملہ ہوتی سارے بچے گرا دیے جاتے۔ تو فرعون کے چمچوں نے کہا اگر سب کو ایسے مار ڈالو گے تو خدمت کون کرے گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، ایک سال مار ڈالا کرو، ایک سال چھوڑ دیا کرو، سورہ بقرہ اٹھا لو، یہ میلاد پڑھا جا رہا ہے، کسی کی پیدائش کے ذکر کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ اگر عام لوگوں کی میلاد کی جو ہے پیدائش کا تذکرہ کرنا یہ خلاف رب نہیں ہے، تو نبیوں کے نبی اور رسولوں کے رسول کے میلاد کا ذکر کرنا کہاں ناجائز و حرام اور شرک و بدعت کہلاتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو چمچے آگے ڈھونڈنے کے لیے، حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا وہ آ گئے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ پولیس دروازے پہ آ گئی، ان کی بہن نے اپنے بھائی کو اٹھا کے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، جس تندور میں روٹی نہیں پکتی ہے، ارے سب بن جائیں گے یار، موٹے موٹے لوگ بن کر کے اکھی مرغی بن جائیں گے، ابھی بچپن ہے حضرت موسیٰ کا، پیدا ہی ہوئے اٹھا کے ڈال دیا۔ وہ آئے ٹٹولے دیکھے کوئی نہیں ہے، چلے گئے، بس جھٹ سے نکالا جلدی جا کر کے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے آگ کے ماحول میں بھی اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ پھر کیا کیا، یہ وہ اب تو آتے رہیں گے، تلاش کرتے رہیں گے، نجومی نے خبر دے دی کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو ایک جھولا بنایا، ڈولی کشتی نما، اور حضرت موسیٰ کو اسی کشتی میں لٹا دیا اور پانی میں دریا میں ایسے تیرا دیا کہ بہ جائیں گے۔ اللہ کا کرم دیکھے، وہ کشتی بہتے بہتے دھارے میں جا رہی تھی، جو مین ندی سے جو نالا بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب سے گزرتا تھا، اس نالے میں جھولا آ گیا وہ کشتی، اور تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے۔ حضرت آسیہ اپنے شوہر فرعون کے ساتھ ادھر جو ہے ٹہلنے نکلی تھی، کہا رہے بیٹا جا رہا ہے، کوئی بچہ جا رہا ہے، اس کو نکلوائیے، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو پالیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نکالے لا کر کے گھر میں رکھے گئے، فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ کسی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، اس نے اعلان کروایا پورے اپنے مملکت میں کہ دایا لوگ آئیں اور اس بچے کو دودھ پلائیں، تو جو پلانے آئے حضرت موسیٰ منہ پھیل رہے۔ ان کی امی بہت پریشان تھی کہ بیٹا چلا گیا، میں دودھ کیسے پلاؤں گی، تو
خبر یہ ان تک پہنچی تو کسی نے جا کے کہا ایک عورت ہے، میں اس کو بتاتا ہوں اور اس کا دودھ ہو سکتا ہے یہ بچہ پی لے۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ کی ماں آتی تھی فرعون کے گھر میں، دودھ پلاتی، پرورش کرتی، خوب پرورش کیا، پالا پوسا اور نذرانہ لیا، پھر چلی گئی اور موسیٰ پیغمبر پلتے رہے۔ یہ سارا میلاد کا چیپٹر قرآن میں موجود ہے، قرآن میں۔ ایک دن گود میں کھلا رہا تھا فرعون حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ نے پکڑی داڑھی نوچ ڈالا اس کی داڑھی، تو اس نے کہا آسیہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ وہی بچہ نہ ہو۔ تیور دیکھیے موسیٰ پیغمبر کا، داڑھی نوچ لی پکڑ کر کے۔ تو آسیہ نے کہا آپ بھی عجیب آدمی، بچوں کی بات کا برا نہیں مانتے، یہ کیفیت رہی۔ حضرت موسیٰ کی میلاد اللہ نے پڑھا، حضرت عیسیٰ کی میلاد اللہ نے پڑھا، عیسیٰ کی اماں کا میلاد اللہ نے پڑھا، دنیا بھر کے انسانوں کے ابا کا میلاد اللہ نے پڑھا، دنیا بھر کے انسانوں کی اماں کا نام میلاد حضرت حوا کا اللہ نے پڑھا، اور سب قرآن میں ہے۔ لوگ کہتے کہاں ثابت ہے؟ بھائی صاحب آنکھیں اللہ نے دی ہیں آپ کو، پڑھ لو پڑھ لو۔ میں اپنی تقریر میں نعرہ نہیں لگواتا ہوں، اس لیے کہ میں تقریر سمجھانے آتا ہوں، جمانے نہیں۔ حضرت مریم بڑی ہوئی 16-17 سال کی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ مریم سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ تو جبریل آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، بشر کی شکل میں آئے جبریل۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر نور بشر کی شکل میں متشکل ہونا چاہے تو قدرت رکھتا ہے۔ فتمثل لہا بشرا سویا، قرآن فرماتا جبریل نور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لباس بشری کیا ہے؟ ہمارے نبی بھی نور علی نور ہیں، ضرورت ہماری تھی اس لیے میرے مصطفیٰ لباس بشری میں آئے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ آئے جبریل، حضرت مریم سے کہا انا رسول ربی لأہب لکی غلاما زکیہ، مریم میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرستادہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ایک صاف ستھرا لڑکا دے دوں، وہ نہیں میں، لأہب لکی میں دے دوں۔ پتا چلا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے مجھے لڑکا دیا ہے تو یہ نسبت ناجائز نہیں ہے جی، ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہی لڑکا لڑکی دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، مگر رب نے یہ پاور دیا ہے اپنے محبوب بندوں کو کہ جب ان کی نظر کرم اٹھتی ہے نا تو اللہ کا باب اجابت کھل جایا کرتا ہے۔ حق ہے حضرت، بہت لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تو حضرت مریم نے کہا اللہ کی پناہ معاذ اللہ، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ میرے بچہ پیدا ہو؟ انہوں نے کہا اللہ یوں ہی چاہتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گلے میں پھونک مارا، دم کیا اور حمل ٹھہر گیا۔ کسی کنواری بچی کو جس کی شادی نہ ہوئی ہو اگر بچے کی امید لگ جائے تو کیا پورا گاؤں اس کی زندگی خراب نہیں کر دے گا؟ ارے بدکار نونویا، شرم نہیں آئی؟ تیری آنکھیں پھوٹ گئی، تیری شادی نہیں ہوئی، کس کا بچہ ہے؟ یہی کہیں گے نا؟ یہی حال حضرت مریم کے ساتھ پیش آیا، یہی حال۔ اتنا ٹارچر کیا، پورے 8-9 مہینے تک سن سن کے حضرت مریم کے کان کے پردے پھٹنے لگے، سب جھیلا حضرت مریم۔ بچے کی پیدائش کا وقت آیا، حضرت مریم کو حکم ہوا پہاڑ کے دامن میں بیت المقدس کے پاس ادھر جا کر کے آڑ میں جاؤ اور وہاں میرا بندہ پیدا ہوگا۔ حضرت مریم گئی پہاڑ کے دامن میں اور جب وہاں پہنچی تو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئی۔ جو جو الفاظ حضرت مریم نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، میں بھولی بسری ہو جاتی، ہائے میری تکلیف، یہ سارے جملے رب نے نوٹ فرمائے قرآن مقدس۔ میلاد عیسیٰ کے وقت حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے،
بن باپ کے بیٹے، کنواری مریم کے شہزادے، عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، جب وہ پیدا ہوئی تو عورتوں کو بھوک لگتی ہے بچوں کی پیدائش کے بعد، وہاں تو کچھ تھا نہیں، ایک اتنا موٹا سا پیڑ کھجور کا تھا، سوکھا ہوا، ایک دم سوکھا موٹا تھا۔ اللہ نے کیا کہا، مریم بھوک لگی ہے، اٹھ کے کھڑی ہو جا، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، عورت اٹھ کے کھڑی ہو سکتی ہے، اٹھ کے کھڑی جا، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ مریم اس پیڑ کو ہلا، سوچو اتنا موٹا پیڑ مریم ہلا پائیں گی؟ اگر اتنا موٹا پیڑ سوکھا ساکھا یہاں ہو اور ہم سب مل کے ہلائیں گے، ہلے گا وہ؟ ہم خود ہی ہلتے رہیں گے، پیڑ نہیں ہلے گا۔ لیکن حضرت مریم کھڑی ہوئی، اللہ کو یہ بتانا منظور تھا، ہلانا مقصد نہیں ہے، مریم تو اپنے ولایت کا ہاتھ ٹچ کر دے اسے۔ حضرت مریم نے صرف ہاتھ ٹچ کیا اس پیڑ کو، ہلانا کیا تھا؟ طاقت تھی نہیں، ہلاتی کیا ہوا؟ ایسے ہاتھ ٹچ کیا نا، وہ پیڑ سوکھا جو تھا ہرا بھرا ہوا، پتیاں آئیں، پھول نکلے، پھل آئے، پک گئے اور گرنے بھی لگے، اور کتنی دیر میں؟ بس کھجور کے پیڑ میں 5-7 سال کے بعد تو پھول آتے ہیں اور پھل آتے ہیں، لیکن ولایت کا ہاتھ اتنا مقدس ہوتا ہے، اگر سوکھے درخت کو چھو جائے تو ہرا بھرا ہو کر کے ایک پل میں پھل آتے بھی ہیں، پکتے بھی ہیں اور گرنے بھی ہیں۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، قرآن ہے۔ ہلا مریم اسے، ترو تازہ کھجوریں گریں گی، گرنے لگی۔ اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم کھا کھجور۔ اچھا پانی، کھجور کھانے کے بعد پیاس بہت لگتی ہے، تو وہاں پانی تو تھا نہیں۔ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جا اور اس پہاڑ پر ایک ٹھوکر لگا دے۔ جبریل آئے، ایک ٹھوکر لگائی، اپنے پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم کھجور کھا، پانی پی، آنکھیں ٹھنڈی کر۔ مریم نے کھجور کھایا، پانی پیا، 3 دن وہاں رہی۔ 3 دن کے بعد اللہ کا حکم آیا، مریم عیسیٰ کو لے کے اپنے گھر جا۔ اب مریم دل پہ پتھر رکھ کے بولے یا اللہ جا تو رہی ہوں، کیا کیا جواب دوں گی قوم کو؟ کس کا بیٹا ہے، کس کا نہیں ہے، کیا جواب دوں گی؟ تو رب کی طرف سے حکم آیا، سب قرآن میں موجود، مریم آج تو روزہ رکھنے، چپ رہنے کا روزہ رکھ لے۔ اس دور کی شریعت عیسوی میں اور شریعت موسوی میں چپ رہنے کا روزہ، جیسے آج ہم روزہ رکھتے ہیں نا، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا ہمارا روزہ ہوتا ہے، ان کی شریعت میں صبح سے لے کے شام تک چپ رہنے کا روزہ ہوتا تھا۔ آج کسی سے نہیں بولیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان نے اس طرح سے چپکی کی، روزے کی منت مان لی، لے کے بچے کو چلی، اور جب کوئی پوچھتا رہے مریم کس کا بیٹا ہے، میں روزہ سے ہوں، میں روزے سے ہوں، مگر قوم مانتی، نہا دھو کے پیچھے پڑ گئی، پورا شہر پیچھے لگ گیا، بے شور مچانا، مریم تجھے بتانا پڑے گا، مریم تجھے بتانا پڑے گا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ ارے مریم تیری ماں بری نہیں تھی، تیرا باپ گندا نہیں تھا، تو کتنی بری نکل گئی، یہ کس کا بچہ لے کے آئی؟ ارے باپ رے باپ، مریم کا تو وہ حال کیا قوم نے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے مادن، جائے تو کہاں جائے، لیکن قوم مطمئن نہیں۔ گھر پہ آئی مریم، جھولے میں لٹا دیا حضرت عیسیٰ کو، کہا بتانا پڑے گا مریم، آج تجھے بتانا پڑے گا کس کا لڑکا ہے، چھوڑیں گے نہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ نے کیا کہا، قوم زیادہ پریشان کرے تو بول دینا، اس لڑکے کی طرف اشارہ کر دینا، اسی سے پوچھ لو کس کا بیٹا ہے۔ 3 دن کے حضرت عیسیٰ ہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قوم نے کہا اب تک تو تیرا کردار ہی مشکوک تھا، اب لگتا تیرا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے، 3 دن کا بچہ کوئی بولتا ہے کیا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے مریم
یہ بچہ جو جھولے میں جھول رہا ہے اسے کب سے بات کرنے لگے گا؟ یہ کیا بات کرے گا؟ ہم کیسے اس سے بات کریں؟ یہ کوئی بات کرنے والا بچہ ہے؟ حضرت عیسیٰ سنتے رہے. اس کے بعد اپنی ہتھیلی گال کے نیچے رکھے شان بے نیازی کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے خطاب کرنا شروع کیا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. او قوم کے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، نماز کا حکم دیا ہے. اس طرح سے حضرت عیسیٰ کا میلاد رب نے پڑھا، ان کی ماں کا میلاد رب نے پڑھا. اگر عیسیٰ کا میلاد خدا پڑھے تو کسی کو آبجیکشن نہ ہو. محمد کا میلاد اگر محمد کے غلام پڑھیں تو لوگوں کو آبجیکشن کیوں؟ دلیل میں اگر لگے کہ میں دلیل دے رہا ہوں قرآن سے، مان لیجیے. سب چپ ہو گئے. یہ عیسیٰ جب بڑے ہوئے نا، پاور کتنا تھا پتا ہے؟ اتنا پاور تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ طاقت دی ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. عیسیٰ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ میں مٹی کے ذریعے سے چڑیا کی مورت بناتا ہوں، چڑیا کی، پھر میں اس میں دم کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں تو وہ چڑیا زندہ ہو کے اڑنے لگتی. فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم بھی بچپن میں تالاب سے مٹی وٹی لاتے تھے، کبوتر بناتے تھے، مرغی بناتے تھے، اس کا انڈا بناتے تھے، لیکن کبھی اڑی نہیں وہ. ولیوں کا، نبیوں کا، اللہ والوں کا پاور دے کے فرماتے ہیں میں بناتا ہوں. یخلقو وہ نہیں، اخلقو. انی، یہ قرآن شریف ہے، انی اخلقو، بے شک میں بناتا ہوں. فانفخو، میں دم کرتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں. ینفخو، اللہ نہیں، میں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادرزاد اندھوں کو اچھا کرتا ہوں. ابرئو میں، یبرئو اللہ نے، سب سے غیر متکلم ہے. والابرص، میں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں. اسی پہ بس نہیں، فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے رب نے مجھے پاور دیا ہے، میں ٹھوکر مار دوں تو مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا ایسا بابا کوئی آ جائے آپ کے اس گاؤں میں تو آپ سب مل کے اتنا بڑھیا بنگلہ بنا، حضرت آپ ہی رہیے، کہیں مت جائیے، جیسے کوئی مرے اس کو زندہ کر دینا ہے کہ نہیں؟ جن کو کچھ نہیں آتا ان کے تو بنگلے بنے ہی ہوئے ہیں. ملک کے طول و عرض میں باباؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے. ہاں، لاکھوں کروڑوں کے بنگلے ہیں باباؤں کے. اور اتنا امپورٹنٹ بابا آ جائے تو پھر کیا کہنے؟ کوڑیوں کو اچھا کرتا ہو، اندھوں کو آنکھ دے دیتا ہو، چڑیوں کو مٹی بنا کر کے مٹی کی چڑیا زندہ کر کے اڑا دیتا ہو. اور جی اور فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم ابھی کھانا کیا کھا کے آئے ہو، اور یہ بھی خبر دیتا ہوں کہ تمہاری اماں نے پتیلی میں کیا کھانا بنا کر رکھا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ابھی اپنے گھر سے آپ کیا کھانا کھا کے آئے، لیکن اگر میں ایک ایک کو نام لے کے بتاؤں، تم نے روٹی چٹنی کھائی ہے، تم نے مرغا کھایا ہے، تم نے بکرا کھایا ہے، اور تم نے دال سبزی کھائی ہے، تو تم کیا کہو گے؟ یار یہ مولانا کیسے پتہ چل گیا؟ یہی کہو گے نا؟ میری قابلیت کا یقین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت عیسیٰ بتاتے ہیں یہ سارا معاملہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پاور کے طور پہ عطا فرمایا. یہ میلاد عیسیٰ، میلاد مریم، میلاد موسیٰ، میلاد آدم، میلاد حوا، یہ اللہ میلاد پڑھ رہا ہے. حضرت اسماعیل کا میلاد اللہ نے پڑھا. اب آئیے دیکھئے کیا ہمارے نبی کا بھی میلاد اللہ نے پڑھا؟ میں صرف ابھی قرآن سے بات کر رہا ہوں.
کوئی نہیں پیدا کیا گیا، ہمارے ابا نہیں پیدا کیے گئے آدم، اس وقت کی بات، اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں کے روحوں کو اکٹھا کیا اور ایک جلسہ کیا روز ازل میں، اس جلسے کے خطیب اعظم کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیے اللہ کیسے میلاد پڑھ رہا، قرآن شریف میں میرا رب فرماتا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کی محفل بلا کے اپنے نبی کا میلاد پڑھنا شروع کیا۔ رب فرماتا مصطفیٰ وہ زمانہ یاد کرو جب تیرے رب نے نبیوں اور رسولوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جس وقت میں تمہیں دنیا میں کتاب و حکمت دے کر کے نبی بنا کر بھیجوں، اے آدم سے عیسیٰ نبیوں کم و بیش 1,24,000، جب تم میں سے ایک ایک کو نمبر سے ایک ساتھ میں بھیجوں، دو دو تین تین کو بھیجوں، نبوت دے کر کے کتاب دے کر کے دنیا میں بھیجوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے بیچ ہمارا وہ رسول جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، وہ نبی تمہارے نبی ہونے کی تصدیق کرے گا، تمہارے کتاب کی تصدیق کرے گا کہ یہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اس نبی کا کام، ان پر جو کتاب اتری ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، جب وہ نبی تمہاری تصدیق کرے تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو تم لوگ اس نبی پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ یہ میلاد پڑھا جا رہا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، بتاؤ نبیوں کیا تم نے وعدہ لیا میرا، ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہو، میرے نبی پر ایمان لاؤ گے؟ تو سب نے کہا ہاں، قالوا اقررنا، بے شک ہم اقرار کرتے ہیں، پروردگار تیرا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے۔ رب نے کہا ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ، موسیٰ تم گواہی دینا کہ عیسیٰ نے میرے سامنے وعدہ کیا تھا نبی پر ایمان لانے کا، ان کی مدد کرنے کا، اور ابراہیم تم وعدہ کرو میرے سامنے، اسماعیل نے وعدہ کیا، آدم تم وعدہ کرو میرے ساتھ، سامنے شیش نے وعدہ کیا اللہ سے، سب نے ایک دوسرے پہ گواہی دی، اور اللہ نے کہا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تم پر گواہ ہوں کہ تم نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد وارن دی اللہ نے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اگر اس وعدے کے بعد تم نے میرے محبوب کا میلاد نہیں پڑھا نا، سن لو، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اگر تم نے انکار کیا، میرے محبوب کا تم نے گنگان نہیں کیا، ان کا میلاد تم نے نہیں پڑھا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تمہارا نام مجرموں میں فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر یہ وارننگ نبیوں رسولوں کا ہے لازمی طور پر، اگر نبیوں نے میرے نبی کا میلاد نہ پڑھا ہوتا تو ان کو فاسق مانا جاتا اللہ کے نزدیک۔ او امت کے لوگوں، اگر تم نبی کا میلاد نہیں پڑھتے ہو تمہیں کیا مانا جائے، تمہیں کیا مانا جائے؟ دلیل قرآنی ہے یہ، اللہ نے میلاد پڑھا ہے اپنے محبوب پیغمبر کا۔ اب آئیے حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ابھی وقت زیادہ نہیں رہا کہ ہم ابھی اور قرآنی آیت پیش کریں آپ کے سامنے۔ امام بخاری کا نام سنا ہے؟ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں نا، بخاری میں کہاں ہے؟ آئیے ہم بخار اتار دیتے ہیں آپ کا، کہاں بخاری میں؟ امام بخاری اس محدث کا نام ہے، جتنے محدثین ہیں سب میں نمبر 1 کے محدث۔ کتاب اللہ قرآن کے بعد جس بخاری کو سب سے پہلا درجہ حاصل ہے وہ امام بخاری کی لکھی ہوئی بنائی ہوئی حدیثیں اکٹھا کی ہوئی اس کتاب کا نام بخاری، صحیح البخاری۔ سب کے ہاں، سنیوں کے ہاں، دیوبندی برادری میں، اہل حدیث برادری، سب کے ہاں
پڑھائی جاتی ہے، ہم بخاری کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کا نام سنا ہے؟ یہ ہمارے نبی کے چچا تھے۔ ابو لہب کا بھی نام سنا ہے؟ یہ مردود بھی چچا تھا۔ اتنا بڑا بدماش تھا، ایک کمینہ، اتنا بڑا ذلیل تھا، جب مکے کی گلیوں میں میرے مصطفیٰ نبوت کا اعلان کرنے، تبلیغ دین کرنے نکلتے تو پیچھے پیچھے کمینہ نکلتا، ارے مکہ والو اس کی بات نہ سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا معاذ اللہ، یہ جنون کا مریض ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ جادوگر ہے۔ اس طرح سے اوباش قسم کے لونڈوں کو لے کے میرے نبی کے پیچھے پیچھے بدتمیزی کرتا پھرتا تھا۔ بڑی ٹھیس پہنچائی میرے مصطفیٰ کی قلب ناز کو اس ملعون نے، یہاں تک کہ رب کو جلال آیا، اللہ نے اس کے مذمت میں پوری سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کی مذمت میں قرآن کی ایک سورت اتاری، اور ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا، سنی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے وہابی ہو یا کوئی بھی ہو جو کلمہ نماز پڑھتا ہے، جب تک نیت بات کر کے ابو لہب کو ایسی تیسی نہیں کرتا نا، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تبت یدا ابی لہب، برباد ہو جائے، اس کی مہرارو برباد ہو جائے، اس کی عورت تباہ و برباد ہے، لکڑی ڈھونے والی گٹھر کو کیا بگاڑا ابو لہب نے تیرا؟ تمہیں کچھ کہا ابو لہب نے؟ اس کی بیگم نے تم کو کچھ کہا؟ بھیا 14.5 سال پہلے مر گیا، پتہ یہ چلا محمد کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کا ججمنٹ ہے یہ، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اس نے ابو لہب۔ تو جب وہ مر گیا نا ابو لہب، تو حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا، بھی حضرت عباس بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو ابو لہب سے پوچھا، ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا عباس تم سے بچھڑنے کے بعد حال تو بہت برا ہے قبر میں، لیکن پھر بھی جب پیر کا دن آتا ہے، توجہ ہے آپ کی، امام بخاری لکھتے ہیں، جب پیر کا دن آتا ہے تو میں نے جس انگلی کے اشارے سے محمد کی پیدائش کے وقت خوش ہو کر کے لونڈی صہیبہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، اللہ کی طرف سے اسی انگلی کے ذریعے سے مجھے پانی پینے کو دیا جاتا ہے، اور پیر کے دن میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اگر ابو لہب جیسا بدتمیز کافر محمد کی پیدائش کی خوشی منائے تو مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب کم کر دیا جائے، اور محمد کے غلام اگر محمد کے میلاد کی خوشی منائے تو کیا اللہ انہیں کرم نہیں کرے گا؟ ان کو سنیے، غور سنیے، میں کسی کو ٹارچر نہیں کر رہا ہوں، ادب سے نام لینا میری عادت۔ ہماری تقریر میں ملک بھر میں 1/4 کہیں 1/3 کہیں آدھے دیوبندی اور غیر مقلد سنتے میری تقریر، بیٹھ کر سنتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، درجنوں جگہوں پر لوگ آ کر کے پوری تقریر بھی سنے ہیں، سامنے بیٹھ کے کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھا آیا، مصافحہ کر کے گئے۔ میں کسی کو ٹارچر نہیں کرتا، میری اپیل ہے، توجہ دیں میری بات پر۔ حضرت عباس کہتے ہیں اس کے ذریعے تمہیں پانی دیا جاتا ہے، ہاں اسی ذریعے پانی دیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں عباس نے اس وقت خواب دیکھا تھا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، بالکل اسی وقت خواب دیکھا تھا۔ بیان کب کیا ہے؟ جب ایمان لائے، صحابی بن گئے، تب بیان کیا۔ اگر صحابی کے نزدیک یہ واقعہ معتبر نہیں تھا تو حضرت عباس کبھی بیان نہ کرتے۔ اور امام بخاری کو تم مشورہ دو گے کون سی حدیث لکھنا ہے بخاری میں؟ امام بخاری کے نزدیک یہ واقعہ اگر معتبر نہ ہوتا، اسے حدیث نہ مانتے امام بخاری، تو بخاری جیسی کتاب میں یہ حدیث جگہ نہیں پاتی۔
پتہ چلا امام بخاری نے میلاد مصطفیٰ کی حدیث کو معتبر مانا. امام ترمذی کا نام سنا ہے؟ یہ بھی صحاح ستہ کی کتاب ہے. تقریباً 1200 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے اور امام ترمذی نے باضابطہ میلاد النبی کا باب باندھا ہے، ادھیائے لکھا ہے میلاد مصطفیٰ کا. لوگ کہتے ہیں یہ بھی جلدی بریلوی لوگوں نے میلاد. جی نہیں، اللہ نے میلاد پڑھا، نبیوں نے پڑھا، رسولوں نے پڑھا، ولیوں نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، مصطفیٰ نے پڑھا. ہم تو ان کی سنت ادا کر رہے ہیں. 1200 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، جامع ترمذی شریف. اور یہ امام ترمذی بریلی شریف کے رہنے والے نہیں تھے. ان سب نے امام جلال الدین سیوطی، یہ بھی وقت کے محدث ہے، میلاد سیوطی ایک پوری کتاب لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی نے. امام ابن کثیر نے میلاد ابن کثیر لکھی ہے جس میں میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا ہے، یہ بھی محدث ہے. 500 کتابیں آج سے نہیں، 85 ہجری سے میلاد کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ ہم پر اعتراض بند کیا جائے کہ بریلوی لوگ میلاد کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم ہی پر. رب نے کیا کیا؟ نبیوں کو کیا حکم دیا؟ تم میلاد کرتے رہنا، پرچار پرسار کرتے رہنا. ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں ہمارے نبی کا پرچار پرسار کیا، میلاد پڑھا. او میری امت کے لوگوں، ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، بڑا محترم ہے، بڑا معظم ہے. وہ آئے گا تو ہم سب کو اس پہ ایمان لانا پڑے گا. کتنے سال پرچار ہو پتا ہے آپ کو؟ 6000 سال پرچار کیا گیا ہے. اس اپنے جلسے کا کتنے دن سے ہو رہا ہے؟ سباسد صاحب کتنے دن سے آپ نے تاریخ نہیں ملی؟ 1 مہینہ کے اوپر ہو گیا ہے نا. پرچار پرسار ہو رہا ہے جب سے یہ کیا نام اخبار چھپا ہے، پوسٹر. اور انہوں نے کتنا دن لگایا؟ 6000 سال پرچار کیا ہے. 6000 سال تک میلاد پڑھا ہے نبیوں نے، رسولوں نے. ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا، اللہ کا نبی تھا، اللہ کا رسول تھا. ان سب نے میلاد پڑھا ہے. ابھی ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا. فار ایگزامپل، تمثیل نہیں، اس لیے میرے نبی بے مثل و بے مثال. جی لاؤں کہاں سے ایسا کہ تجھ سا کہوں جسے. ایک منسٹر آنے والا ہوتا ہے. ہٹو بچو، ہٹو بچو، یہ گاڑی نہ لگا. 4-5 گاڑی آگے، 4-5 گاڑی پیچھے، پو 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 پو. یہی کرتا ہے نا ایک منسٹر. اچھا مکھیہ منتری آ جائے تو پورا اسٹیٹ جام، ضلع بھر میں ہائی الرٹ. کوئی کتا نہیں گزر سکتا، بلی نہیں، چوہا نہیں. شاید آپ کی فلائٹ چھوٹتی چھوٹے، مکھیہ منتری جائیں گے تو جائیں گے، جام. کئی بار ہماری فلائٹ جے پور میں چھوٹنے سے بچی، یہ مردود نکل رہا تھا مکھیہ منتری لوگ، رستہ ہی جام کر دیا نالائق ہونے. اب پردھان منتری آئے تو پوچھو مت، ایسا انمول رتن آ جائے جو اب تک اپنی ڈگری نہیں دکھا پایا. پھر کیا اوہو جا پرندہ پر نہیں مار سکتا صاحب. جتنا اونچا مطلب درباری ہے، دربار ہے، جتنا اونچا بادشاہ اور پوسٹ ہے، اسی حساب سے اس کا پرچار پرسار. وہ لوگ ایک ملک کا بادشاہ آئے تو پورے ملک کی حالت تہو بالا ہو جائے. پرچار اخبارات کی سرخیاں متن سے لے کے حاشیہ تک، بین السطور تک. پردھان منتری نے ہوا خارج کیا، ادھر پیشاب فرمایا، ادھر یہ کیا، ادھر گزرنے والے. ایک ملک کا پردھان منتری آئے تو آواگمن بادھت ہو جاتا ہے. پوری دنیا کا پردھان منتری جس دن آیا ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اس کا پرچار پرسار 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینہ نہیں، 1-2 سال نہیں، 6000 سال تک
نبی کا پرچار کیا گیا، یعنی کہ میلاد پڑھا گیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کی زندگی 7 دن کی ہے، 7ویں دن میں پیدا ہوا، آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کا ایک دن آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر۔ میرے نبی جس دن پیدا ہوئی وہ 7واں دن تھا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے 6000 سال دنیا کو ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں کہ 7ویں دن میں پیدا ہوا ہوں، میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں میرا اللہ میری امت کو آدھا دن اور عطا فرمائے گا اور کچھ اور۔ 7 دن تو پورے ہو گئے، یہ 1447 چل رہا ہے نا، 1447 ہجری، تو 7ویں دن کا 1000 سال نکال دیجئے 1447 میں سے ایک دن پورا ہو گیا۔ میرے نبی نے دعا میں آدھا دن میرا اللہ اور عطا فرمائے گا، آدھا دن 500 سال، تو 447 سال کو 500 سال میں سے نکال دیجئے کتنے بچتے ہیں؟ 53۔ آدھے دن میں صرف 53 سال باقی ہیں اور کچھ اور ہے، بس قیامت آنی ہے۔ یہ اور ہی قابل غور ہے، ہاں یہ آدھا دن تو ہو نہیں سکتا، کچھ اور ہے۔ 53 سال باقی ہیں آدھے دن کے اور کچھ اور ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کا جب دور آیا نا تو ان نے کیا کہا؟ لوگوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، بلا تشبیہ۔ مولانا قبلہ ہمارے حافظ صاحب قبلہ جو آپ کے گاؤں کے ایک سرپرست کی حیثیت سے ہیں، علیمی صاحب، انہوں نے تھوڑا ٹائم لیا، بس اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ جو پتھر کے علاقے سے مولانا آیا ہے اس کا نمبر آنے والا ہے، میرے بعد یہ کیا نمبر؟ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ بس انتظار کی گھڑی ختم ہوئی۔ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور لوگوں وہ نبی منتظر میرے بعد ہی آنے والا ہے، وہ محمد میرے بعد ہی آنے والا ہے۔ سب نے یہی خطبہ پڑھا، آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا۔ ہم پڑھ رہے ہیں آ چکا ہے، آ چکا ہے، آ چکا ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ سب نے آنے کا گنگان کیا ہے اور ہم آمد کا تشریف لے آئے، لے آئے، لے آئے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بہت عمدہ حضرت ماشاءاللہ۔ میرے بعد آنے والا ہے وہ محمد، اس کا نام احمد ہوگا، احمد۔ میرے اللہ جب کسی کے زمانے میں بھیجنا ہی نہیں تھا تو یہ 6000 سال تک کیوں پرچار کر رہے ہیں؟ ایڈورٹائز سب سے وعدہ لیا، بھیجا نہیں کسی کے زمانے میں۔ بھیجا کب؟ حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے لگ بھگ 571 سال کے بعد میرا مصطفیٰ دنیا میں تشریف لایا۔ عیسیٰ پیغمبر کہتے ہیں میری امت کے لوگوں بڑا محتم بشان نبی آ رہا، اور کہا آپ تو بڑے پہنچے ہیں، مردہ زندہ کر دیتے ہیں، کوڑیوں کو اچھا کر دیتے ہیں، سوروں کو اچھا کر دیتے ہیں، اور جی کھانے والے کیا کھا کے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، بہت بڑے ہیں۔ کہا سن لو، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی عیسیٰ اس لائق نہیں ہے کہ محمد کے جوتی کا تسمہ کھول سکے۔ اور لوگوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، 13 نبیوں نے دعا مانگی اللہ مجھے محمد کا امتی بناتا تو اچھا ہوتا۔ ہم نے دعا نہیں مانگی، ہماری قسمت سے محمد کا دامن ہمارے سبحان اللہ، بے شک جی وہ نبی تشریف لائے، وہ پیغمبر تشریف لائے، وہ محمد تشریف لائے۔ چیپٹر بڑا لمبا ہے لیکن میں شارٹ میں لاتا ہوں اس کو۔ یہ دلائل میں نے دیے ہیں، آئیے
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام سنا آپ نے؟ یہ بریلی شریف کے نہیں تھے، دلی کے تھے. ابھی کسی صاحب نے ان کا ذکر فرمایا تھا، خطیب نے شاید حضرت نے فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے اس وقت. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کتاب ان کی نام کتاب کا فیوض الحرمین، میں نے حرم میں مکے میں میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ آنکھوں سے دیکھا کہ باضابطہ طور پر چاروں مصلوں کے امام حرم سے اچھا جبہ کبہ پہن کر کے دھوم دھام سے مشال بردار جلوس نکالا جاتا تھا. حضور کی جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں تک وہ جلوس آتا تھا میلاد کی رات میں. رات بھر لوگ میلاد پڑھتے تھے. آیان سلطنت، وزرائے مملکت، عہدے داران، اس وقت کے گورنر سب میلاد پڑھتے تھے، میلاد میں شامل ہوتے تھے. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، آسمان سے لے کر کے نبی کے میلاد کی جگہ پر جہاں لوگ میلاد پڑھ رہے ہوتے تھے نور کی برسات فرشتے کر رہے ہوتے تھے. میں نے آنکھوں سے دیکھا. یہ بریلی شریف کے نہیں تھے، دلی شریف کے تھے. فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور کی عادت تھی ہمیشہ میلاد النبی کے موقع پر کچھ پکا کے اچھا کھانا وانا اس پر نیاز دیتے تھے، فاتحہ دیتے تھے. ایک سال غریبی کا زمانہ آیا، کچھ نہیں ملا تو بھونا ہوا چنا رکھا ہوا تھا، اسی پہ فاتحہ لگا دی. بڑا دل میں جو ہے محسوس کے رہ گئے کہ غربت کا زمانہ ہے، اچھا نہیں بنا سکا نا، تو انہوں نے کیا کیا، اس پہ فاتحہ لگا دی. رات میں سوئے، مقدر بیدار ہوا، دیکھا کہ حضور جلوہ فرما ہے، نور کی جنتی تھالی میں ان کے بھونے ہوئے چنے رکھے ہوئے اور سرکار خوش ہو رہے. یہ میلاد 1923 سے پہلے پورے مکہ میں سرکاری استر پر میلاد پڑھا جاتا تھا. مدینے میں، پورے حجاز میں 1995 میں ایک سال دبئی UAE میں تھا. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری وزیر اوقاف تھے. ساری مسجدیں کمکموں سے سجا کر بقعہ نور بنا دی گئی تھی. میلاد رسول کے موقع پہ گورنمنٹ کی چھٹی ہوتی تھی اس زمانے میں. UAE میں عربوں کے ہاں میلاد پڑھنے ہم کتنی بار گئے ہیں. شان سے اہتمام کرتے تھے اور اونٹ کی بریانی پکاتے تھے، فاتحہ لگاتے تھے. 95 کی بات کر رہا ہوں میں. آنکھوں دیکھا، ہر مسجد سجائی جاتی تھی. اور جب ملاقات کرنے ہم گئے نا، کچھ پڑوسی ملک کے علماء تھے، کچھ ہم ہندوستان کے لوگ تھے. وزیر اوقاف سے ٹائم لے کے ملنے گئے گھر پہ، تو حضرت جتنا بڑا یہ آپ کا مہمان خانہ جہاں بھی ہم نے چائے وائے پی تھی، اس کے 4 گنا بڑا تھا ان کا کتب خانہ. 1 گھنٹے کی ملاقات تھی. 1 گھنٹے میں اس بندے خدا نے پونا گھنٹہ وہابیت کے رد میں تقریریں کی اور کتاب نکال کے دکھایا. شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری نے بڑا پوسٹر نکالتے تھے قد آدم، اور اس میں میلاد کے ثبوت پر دلائل لکھ کر کے پورے UAE میں بانٹا جاتا تھا. یہ آنکھوں نے کی بات کر. وہاں بھی مکے اور مدینے میں میلاد ہم نے پڑھا ہے. اسامہ بن لادن کا نام سنا ہے؟ ان کے بڑے بھائی عروض بن لادن، جن کا بہت بڑا بنگلہ مسجد جمعہ قباء مسجد کے راستے میں پڑتا ہے، اس کے پاس ان کا بنگلہ ہے. ہفتے میں 2 میلاد ہوتی تھی اس وقت بھی اور آج بھی. ان کے گھر پہ میلاد ہوتی ہے اور 500 لوگوں کی دعوت میلاد مصطفیٰ کے موقع پر. یہ عربوں کی بات کر رہا ہوں. پورا بکرا بھون کر کے ایک تھالی میں رکھا ہوا تھا، نیاز فاتحہ کر کے، اور 1 سے 2 گھنٹہ تک میلاد پڑھا جاتا. تب بجا کے نعتیں پڑھی جاتی، خوشبو سلگتی رہتی، کھڑے ہو کر کے حلقہ ذکر کیا جاتا، فاتحہ پڑھی جاتی، اور پھر اس طرح سے میلاد مکمل ہوتی. تم کہتے ہو میلاد صرف ہندوستان میں؟ جی نہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے میلاد، پوری دنیا میں. میرے نبی فرماتے ہیں چند سرکش انسانوں اور جناتوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے.
اللہ فرماتا محبوب تم فرماؤ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محمد تم فرما دو اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اب آئیے، لوگ کہتے ہیں اچھا یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے، یہ جھنڈی لگانا کہاں سے ثابت ہے، یہ کمکمے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک بات ہی دھیان رکھو، نعمت ملنے پر انسان خوشی مناتا ہے، آدمی کی فطرت ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، جب نعمت ملتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اللہ کا حکم بھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کا چرچا کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ فرض کیجئے آپ کے پاس چھوٹا سا مکان ہے جھوپڑی والا، اللہ نے برکت دی، کمایا آپ نے، شاندار بنگلہ بنایا، جھومر لگایا، پتھر لگایا گھر میں، اور بڑھیا سے سسجت پاورفل ایسی کی تیسی لگا کر کے گھر کو بکے نور بنا دیا، سجایا، بہنوں کو بلایا، بیٹیوں کو بلایا، پھپھیوں کو بلایا، رشتہ، ارے اللہ نے کرم کیا، اللہ کی مہربانی ہوئی، اچھا مکان بنایا۔ نعمت کا شکر ادا کرتے نہیں کرتے؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا مکان بنا کر کے دروازے بیٹھے، ارے میری قسمت پھوٹ گئی، میں نے کہاں سے مکان بنا لیا، ایسا کوئی ملا آپ کو؟ مکان بن جانا اللہ کی نعمت ہے، نعمت ملنے پہ خوشی ہر کوئی مناتا ہے۔ ایسے ہی کسی کی اولاد نہیں ہوتی، مان لو 50 سال کی عمر ہو گئی، 60-65 کی ہو گئی، کوئی بچہ نہیں ہوا، اور امید لگی اللہ نے کوئی لڑکا عطا فرما دیا، تو بچہ کے پیدا ہونے کے بعد کیا ابا اور اماں دونوں، ارے میری قسمت پھوٹ گئی، میں نے کہاں سے بچہ پیدا کر لیا، ایسا کوئی ملا آپ کو آج تک؟ خوشی منائے گا کہ نہیں منائے گا؟ بھائی صاحب لڈو بانٹے جائیں گے، بریانی، پلاؤ، قورمہ، اور بہنوں کو، بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو کھائیے، ویلکم، سواگتم، خیر مقدم، جلوہ فرما ہو، آج اللہ کا بڑا، یہی ہوتا ہے۔ نعمت ملنے پہ خوشی منانا انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ بتاؤ، آپ کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت کا نام بتاؤ مجھے، سب سے بڑی نعمت کا نام۔ حضرت عیسیٰ دعا مانگتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے رب، ہمارے اوپر جنت سے دسترخوان اتار دے، اس لئے کہ قوم نے کہا عیسیٰ پیغمبر سن لو، اس وقت تک ہم اللہ کا نبی نہیں مانیں گے آپ کو جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں جنت سے آسمان کا دستر کھانا پینا سج کر کے ایسے اڑتا ہوا ہمارے پاس نہ آ جائے۔ کتنے ضدی لوگ تھے، بالکل نہیں مانے، انہوں نے دعا مانگی اللہ نکال اتار دے، جنت کا دسترخوان اترا تو کیا کہتے ہیں اللہ اتار دے تاکہ وہ دن جس دن وہ دسترخوان اترے ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے، کھانا مل جائے۔ یہ وہ کھانا ایسی نعمت ہے ہر 4 کھنڈے کے بعد کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ویسے اب تو آدمی ہر دم کھاتا ہی رہتا ہے، سموسا، کچوڑی، پکوڑی، اگڑم بگڑم، الٹا سیدھا کرتا نہیں، ہر دم کھاتے رہتے ہیں لوگ، کچھ نہیں ملتا تو پان پوڑی ٹھوسے ہوئے منہ میں، بھیڑ بکری بس پگورائے جائے، چلنا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے یقیناً مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول پیدا فرمایا۔ رسول بھیجنے والے کو ناز ہے اپنے محبوب محمد پر، اس نے کہا او مومن ہم نے تجھے آنکھ، ناک، کان، منہ، دل، دماغ، انتڑی، پچونی بھیجا، سب دیا، ہڈی، اس پر کوئی احسان نہیں۔ احسان میرے مصطفیٰ کی آمد تیرے بیچ ہوئی ہے، یہ تیرے اوپر احسان ہے۔ پتہ چلا سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے۔
جب ہم بچوں بچیوں کی پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں تو جس نعمت کو امپورٹنٹ نعمت گردانا گیا ہے محمد کی ذات جب وہ تشریف لائی تو خوشی کیوں نہ منائی جائے؟ بہت خوب حضرت ماشاءاللہ بہت عمدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خوبصورت گفتگو حضرت ماشاءاللہ. اور آئیے ابھی اسی سال کے میلاد کو سرچ کیجئے یوٹیوب پر نا. یمن میں، کویت میں، لیبیا میں، قطر میں، نائجیریا میں، الجیریا میں، عراق میں، ایران میں، دمشق میں، سارے ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، سب جگہ جلوس نکالا گیا ہے اور میلاد منایا گیا ہے.